مومنین کرام دوسرا خطبہ محمد وآل محمد پہ درود و سلام کا ہے اور ان ہستیوں پر درود و سلام بھیجنے کا ہے، اور حالات حاضرہ پر تبصرے کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں مومنین صاحبان ایمان دین سے آگاہ ہو، وہیں صاحبان ایمان کی نظر دنیا پر بھی ہونی چاہیے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یا تو کوئی چیز اچھی ہو سکتی ہے یا کوئی چیز بری ہو سکتی ہے۔ عاقبت کچھ لوگوں کے لیے اچھی ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے بری ہوتی ہے۔ تو کیا مومن صرف اچھی سی چیزوں سے آگاہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بری عاقبت سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ کن اعمال سے انسان کی عاقبت اور آخرت بری ہوگی وہ بھی اسے معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے، اور جن چیزوں سے انسان کی عاقبت اور آخرت سنور جاتی ہے انسان ان چیزوں کو بڑھ چڑھ کر انجام دیتا ہے۔ لہذا مومن وہ ہوتا ہے جو دونوں چیزوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ لہذا خدا بھی اور دین بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی چیز سے بے خبر نہ ہو، بلکہ دین سے بھی باخبر ہو اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بھی باخبر ہو۔ لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ تاکید کی گئی ہے کہ دوسرا خطبہ، ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان یوں ہی گزار دے، بلکہ دوسرے خطبے کے لیے کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ دیکھیں عربی ہی پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ نماز قبول نہیں ہوگی یا ثواب نہیں ملے گا، نہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ انسان کو حالات حاضرہ سے آگاہ کرے، اور پہلا خطبہ عاقبت اور آخرت کی جانب بندوں کو متوجہ کرنا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو خبر ہے۔ یا ایام عزائے حسین ہے، سید الشہداء کے ایام ہیں۔ لہذا گزارش یہی ہے کہ جہاں بھی مجالس میں شرکت ہو، جہاں بھی ذکر امام حسین میں شرکت ہو، پورے اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ہم اور آپ مجالس میں شریک ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ صرف یہ ایام صرف تاریخ وائز جو ہے گزر جائے ہمارے درمیان سے۔ ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے بس تاریخوں کو معین کر لیا ہے، اس دن علم برآمد ہوگا، اس دن یہ ہوگا، اس دن یہ ہوگا، اور اس کے بعد اگر ہم ایسے ہی گزار دے رہے ہیں کہ ہمیشہ ہم یہ سوچیں کہ بس ان تاریخوں میں جلوس نکلنا ہے، ان تاریخوں میں ہم نکلیں گے، زیارت کو جائیں گے، پھر ہم آ کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ عزاداری کو صرف اس عنوان سے نہیں لیں گے، نہ اس عنوان سے صرف لینا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ثواب تو مل جائے گا، لیکن قیام کربلا کے مقصد تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو قیام کربلا کے اہداف تک پہنچنا ہے، مقاصد تک پہنچنا ہے۔ اگر ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس کا مطلب ہم نے قیام کربلا کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم مظلوم کے مخالف رہیں گے تو اس کا مطلب ہم نے کربلا کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی ظالم سے خوف زدہ ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین کی نظر میں ذلت کی زندگی کو آپ نے قبول کر لیا۔ دیکھیں، جب ذلیل زندگی ہوتی ہے، ذلت والی زندگی ہوتی ہے تو یہ ممالک نظر آتے ہیں، لیکن عزت والی زندگی آپ دیکھ لیجئے، جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے پوری دنیا جا کر دیکھ رہی ہے۔ رہبر معظم، پوری دنیا اس وقت پہنچی ہوئی ہے، ہمارے ملک سے، ہندوستان سے بھی وفد پہنچا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ شیعہ پہنچے ہوئے نہیں، بلکہ اہل سنت اور اہل حنوت برادران جو ان کے مذہبی رہنما ہے وہ لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے آخری دیدار کے لیے کہہ لیجئے، یا تشییع جنازہ کے لیے کہہ لیجئے، یا تعزیت کے لیے گئے ہوئے ہیں، کسی بھی، یہ عزت کی زندگی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا تھا نا، ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ انسان عزت کی موت اس دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہم کربلا کے مقاصد کو سمجھیں گے۔ اگر ہم رسماً ان دنوں کو گزار دیں گے کہ نہیں اس دن ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم سال بھر انتظار کریں گے، اس طریقے سے ہمیں چلنا ہے، ثواب تو مل جائے گا، اس لیے کہ نام حسین لیا، ذکر حسین کیا، وہاں بیٹھے جہاں ذکر حسین ہوتا، ہر چیز میں ثواب ہے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن ہم کربلا کے قیام کے مقصد کو کھو دیں گے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو دونوں چیزوں کو حاصل کرتا ہے، کہ کہیں بھی ظلم ہو، کہیں بھی تشدد ہو، کہیں بھی کوئی ظالم سر اٹھائے،
کوئی بولے یا نہ بولے، ایک حسینی کا بولنا ضروری ہے، ایک اللہ والے کا بولنا ضروری ہے، اس لیے کہ ظلم سہنا بھی برا ہے، ظالم پر خاموشی بھی بری ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے یہی زیارت کے فقرے ہیں، خدایا ان پر بھی لعنت ہو جو ان کے قاتل ہیں، جو انہوں نے قتل کیا، ان پر بھی لعنت ہو کہ جنہوں نے ساتھ دیا، ان پر بھی لعنت ہو کہ جنہوں نے سنا اور راضی رہے، خاموش رہے، ان تمام پر لعنت ہے اللہ کی۔ زیارت عاشورہ پڑھیں گے تو اس میں اور بھی جملے ہیں۔ زیارت عاشورہ کہتے ہیں خدا ان پر بھی لعنت ہو کہ جو روز عاشور لشکر یزیدی کے جو گھوڑوں کو تیار جن لوگوں نے کیا، ان پر بھی لعنت، جنہوں نے لجام کو کسا ہے ان پر بھی لعنت کی گئی۔ زیارت عاشورہ کو پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ۔ تو لہذا عزیزان ایمان، ظالم اس قدر اللہ اس قدر ظالم سے نفرت کرتا ہے کہ پروردگار عالم ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ظالم سے کسی اعتبار سے جڑا ہوا ہو، عزیزان ایمان۔ لیکن اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، امام حسین کی وہ مشہور حدیث ہے، وہ معروف حدیث ہے، اور جو امام سجاد نے بیان فرمائی۔ امام سجاد نے فرمایا کہ میرے بابا نے وقت آخر مجھ سے یہ کہا تھا، ہے میرے لال، یہ ہمارے لیے ہے، معصوم کے لیے نہیں ہے، ان کی زندگی پاک و پاکیزہ مقدس زندگی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے لال، کبھی اس پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، اگر دیکھا جائے تو جمہوریہ اسلامی ایران کے پاس کیا ہے؟ خدا ہے۔ عزیزان ایمان، اتنے دن ہو گئے، اب لوگ اس میں بھی سوال کر رہے تھے اتنے دنوں تک کیوں رکھا؟ دیکھیں عزیزان ایمان، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، حالت جنگ میں ہے، اور یہ ملعون اور مردود ایسے ہیں کہ ان پر کبھی بھروسہ ہی نہیں کیا جائے، چاہے جتنی ڈیل ہو جائے، چاہے جتنا مذاکرات ہو جائے۔ یہ دغاباز لوگ ہیں۔ قرآن نے یہودیوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے کہا ہے، کہا ان پر بھروسہ نہ کرنا، یہ آپس میں دوست ہیں اور صاحبان ایمان کے دشمن ہیں۔ لہذا عزیزان ایمان، نہیں چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی عوام کے اندر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے کہ، تو لہذا اور کوشش یہ تھی کہ ان کی اہمیت کو بیان کرنا بھی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا سے لوگ ایران میں پہنچ رہے ہیں رہبر معظم کی تشییع جنازہ کے لیے اور ان کے دیدار کے لیے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ عزیزان ایمان، واقعاً اگر انسان امام حسین کو صرف ایسا نہیں ہے کہ زبانی طور پر امام حسین کو تسلیم کرے، بلکہ جب انسان عملی طور پر سید الشہداء کے قریب ہوتا ہے تو انسان کا کردار ایسا ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ لہذا ابھی تو خیر تہران میں ہے، تہران کے بعد وہ قم جائیں گے، قم کے بعد جو ہے عراق کے لیے بھی ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، چونکہ عین وقت پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ تبدیلیاں بھی ممکن ہیں۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم وہاں کے حالات کو اچھا رکھے اور خدا شر اشرار سے ان کی حفاظت فرمائے، اور خدا ظالموں کو نیست و نابود فرما، خدایا مظلوموں کی نصرت اور حمایت فرما، خدایا جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی عزت مال آبرو کی حفاظت فرما، خدا ہم سے ذکر سید الشہداء کو قبول فرما، خدایا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مجالس میں شرکت کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہم سب کو کربلا مقصد کربلا سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد کے قریب قرار دے، خدایا ہمارے دلوں کو محمد و آل محمد کی محبت سے منور فرما، خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا یوسف زہرا مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔